نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک اپنی مقدس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر موت آئے گی تو تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پہچانا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی۔ میرے دوستو، انسان کی موت ایک اٹل فیصلہ ہے، نہ ایک گھڑی آگے اور نہ پیچھے ہوتی ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ بندے کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، پوری دنیا میں پھرا، میں نے تلاش کیا کہ کہیں جو تیرے مقدر کے اندر پانی کا ایک قطرہ ہو میں اسے ڈھونڈ کے تیرے پاس لاؤں۔ میں نے چکر لگایا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر تیرے لیے پانی کا کوئی قطرہ باقی ہو، تیرا پانی ادھر سے ختم ہو چکا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، تیرا رزق ختم ہو چکا ہے، ایک دانہ بھی تیرا باقی نہیں ہے، ذرہ بھی باقی نہیں ہے، تیرا رزق بھی اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا کہ ہوا کا ایک جھونکا تیرے لیے ہو، لیکن وہ بھی اس دنیا سے تیرا ختم ہو چکا ہے، اور میں نے چاروں کونوں کا چکر لگایا کہ شاید تیرے نام کا کوئی سانس باقی ہو جس سے تیری زندگی، تیری حیات باقی رہے۔ میں نے دیکھا تیرا ایک سانس بھی باقی نہیں ہے، تیرا مقدر ختم ہو چکا ہے اس دنیا سے۔ اس کے بعد وہ انسان جس کے اوپر موت آتی ہے، دنیا کا تعلق اس کا ختم ہو جاتا ہے اور فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور دنیا میں یہ تیری اور یہ میری لگا لگا کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو چھوڑ رکھا ہے، نمازیں چھوڑ رکھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، صبح کی جو نماز ہوتی ہے نا، صبح کی نماز اکثر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں اور دیر سے اٹھتے ہیں، اور صبح کے وقت رزق کی تقسیم ہوتی ہے، زندگی کی برکت کی تقسیم ہوتی ہے، اور خوشیوں کا تقسیم کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت انسان سویا ہوا ہو تو پھر یہ ساری چیزوں سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک تو جو قانون کے مطابق زندگی گزارے گا دنیا کے اندر، آخرت تو اللہ پاک نے ان کے لیے بنائی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کفر سے اور شرک سے بچتے ہیں، لیکن دنیا کا اللہ کا جو نظام ہے، اس نظام کے اوپر مکمل طور پر جو چلنے والا انسان ہوتا ہے، اللہ اسی کو برکت دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، مغلیہ خاندان کا بادشاہ بہادر شاہ ظفر مسلمان بادشاہ تھا، لیکن ان کی وقت گزارنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ رات کو 2 بجے تک 1 بجے تک
کتوں کی لڑائی، مینڈوں کی لڑائی، مرغوں کی لڑائی، بٹیر کی لڑائی اس کے دربار کے اندر ہوا کرتی تھی، اور سارے شہزادے یہ سب چیزیں دیکھا کرتے تھے، اور رات کو 2 بجے تک یہ کام ہوتا تھا، اور پھر 2 بجے کے بعد وہ سو جایا کرتے تھے، نماز کی پرواہ نہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور پھر مد مقابل جو انگریز تھے، انگریز کی نوجوان لڑکیاں تہجد کے وقت اٹھ کر وہ ٹریننگ کیا کرتی تھی، گھوڑ دوڑ سواری ہوا کرتی تھی، اور گھوڑوں پر وہ سوار ہو کے وہ ٹریننگ کیا کرتی تھی، اور انگریز فوجی صبح سویرے اٹھ کے وہ ورزش کیا کرتے تھے۔ مسلمان نہیں تھے، وہ انگریز تھے، کافر تھے، لیکن ان کے مقابلے میں مسلمان صبح سوئے ہوا کرتے تھے، اور بادشاہ سلامت صبح اٹھتا، دن کو 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے، وہ شہزادے بھی اور بادشاہ بھی، اور کنیزیں اس کا منہ دھویا کرتی تھیں، اور یہ ٹوپیس اس کو کروایا کرتی تھی، بادشاہ تھا، اور آگے بھی اس کے شہزادے بھی تھے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ آواز دے کر نہیں آتی۔ ایک اللہ پاک اس کو دلیل کرتے ہیں جو فضل خرچی کرتا ہے، ایک اللہ پاک اس کو دلیل کرتے ہیں جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، قرآن پاک نہیں پڑھتا ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے۔ زندگی تنگ، رزق کی تنگی، یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر نوسط پڑتی ہیں۔ ہوا یہ سو رہے تھے، اور اوپر سے آ کر انگریز نے حملہ کیا، سلطنت بادشاہی بھی چلی گئی۔ کس کے نقصان کی وجہ سے؟ صبح کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، رات کو دیر تک سونے کی وجہ سے، اور دن چڑھے دیر سے اٹھنے کی وجہ سے۔ جس وقت وہ اٹھتے تھے تو انگریز دن کے وقت کھانا کھا کر فارغ ہو کر آرام کرتے تھے۔ جب انگریز نے حملہ کیا تو یہ سب سوئے ہوئے تھے، اور بہادر شاہ ظفر کی بادشاہی بھی ختم، اور صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ بہادر شاہ ظفر کے 4 بیٹوں کا انہوں نے سر کاٹا، سر کاٹ کے ایک تھال پر رکھا اور بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس پر کیا گزری ہوگی؟ وجہ یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، تو مت یہ سوچیں اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ آواز دے کر نہیں آتی ہے، اس لیے ہم اس کے کار سے، ہم اس کے عذاب سے ڈرے۔ اب 4 بیٹوں کا سر بھی کٹ گیا، اور بہادر شاہ ظفر کو ایک پرانے کمرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ اب کافر اور ہو بھی یہودی، اور مسلمان کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تو مسلمان پر ویسے بھی جلے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ اپنے مسلمان کے اوپر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو زبان کے اندر کاٹتے ہیں، اور پھر جب ان کے قابو میں آ جائے تو پھر وہ چھوڑتے ہیں۔ آج مسلمان بزدل کیوں ہے؟ یہ اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اور اللہ سے مانگتا ہے 2-3 دفعہ تو کہتا ہے مجھے اللہ دیتا نہیں ہے، اور اللہ پاک تجھے قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ تجھے کہہ چکے میرے بندے نماز پڑھ، دیکھ نماز قائم کر۔ تجھے اللہ 700 مرتبہ کہے اور تو نماز نہ پڑھے،
اور تو ایک دو تین دفعہ مانگتا ہے اور پھر اگر تجھے کچھ نہ ملے تو کہتا ہے اللہ مجھے دیتا نہیں ہے، اور تو یہ چاہتا ہے کہ میں ایک دو تین دفعہ مانگوں تو میں حسن بصری بن جاؤں۔ ہاں، وہ جب دعا مانگتے تھے تو فوراً دعا قبول ہوتی تھی، وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ تو ایک دو تین دفعہ مانگتا ہے اور پھر تجھے دکھ ہوتا ہے، اور اللہ پاک 700 مرتبہ فرما رہے ہیں میرے بندے نماز پڑھ، اذان کی آواز سنتے ہو، موبائل کے اوپر یوٹیوب چل رہا ہے، فیس بک چل رہی ہے، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو بہادر شاہ ظفر کو ایک کمرے کے اندر بند کیا گیا، اور یہ جو سورج کی روشنی کی ایک کرن ہے اس پر نہیں پڑتی تھی، سخت بیمار ہوئے، اس حالت کے اندر اس کی موت آئی۔ تو وہ مصنف لکھتا ہے کہ اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو کیا لگے کون کسی کا کیا لگتا ہے، نوازتا وہ اسی کو ہے جو اس کے حکموں کے مطابق اور اس کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، اس کی زندگی خوشحال ہوتی ہے۔ نہ دولت سے انسان کا کام ہوتا ہے، اور نہ فخر کرنے سے انسان کے کام ہوتے ہیں۔ انسان کے سارے کام اللہ پاک کرتے ہیں، اور اللہ پاک اسی کے کام کرتے ہیں، اسی کے ساتھ محبت اور شفقت فرماتے ہیں جو اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مغلیہ خاندان کے اوپر بہادر شاہ ظفر کی ناکامی کا سبب کیا تھا؟ رات کو دیر سے سونا اور دن کو دیر سے اٹھنا، جس کی وجہ سے بادشاہی گئی، ملک گیا، اور سارا کچھ تیس نیس ہو گیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے ہم کو گھروں کی بادشاہی دی ہے، بیویاں دی ہیں، بچے دیے ہیں، گھر بار دیا ہے، سکون عطا کیا ہے۔ اس سکون کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی زندگی میں برکت لانے کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ موت آ جائے گی تو اعمال نامہ بند ہو جائے گا۔ اب قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، منو مٹی ڈال دی جاتی ہے، اگر زندہ بھی ہو تو نہیں نکل سکے گا۔ پھر ادھر کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، ایک خود ہی یہ حساب کے لیے اپنی جان کے ساتھ نمٹنا پڑتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ سارا کچھ ادھر رہ جائے گا، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، اور اپنی زندگی کی برکات حاصل کرو، خوشیاں حاصل کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔